اور تم جیسے اندر پیغام آئی سنا تم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے خود مل جاتے. یعنی ان کی خدائی تمہارے اعتراف معبودیت کے اوپر ہے. تم ان کی عبودیت کا اعتراف کیے ہوئے ہو, ان کو خدا بنائے ہوئے ہو, تو یہ خدا بنے ہوئے. تمہیں نے خدا کہنا چھوڑ دو خدائی ختم ہو جائے. ہمارے ہاں پنجابی میں ایک محاورہ چلا آتا ہے, وہ بڑی گہری نفسیاتی کیفیت کو بیان کرتا ہے. یاد رکھیے محاورے بڑی عجیب چیز ہوتی ہیں زبان کے اندر. وہ محاورہ یہ ہے کہ تیر ماندے نہیں کھانا. بولتے تو آپ چلے آ رہے ہوں گے مدت سے, کبھی غور نہیں آپ نے کیا ہوگا کہ یہ بات کیا ہے. بات ہے ہی تیر ماندے نہیں کھانا. جو اسے تیر سمجھتا ہے وہ اسے کھا سکتا ہے, جو اسے تیر نہیں سمجھتا اس میں کوئی اس سے زیادہ قوت ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے بھی کچھ منوا لے اور اس سے بھی کچھ لے لے, کچھ سے بٹور لے. بالکل نہیں, تیر مانگے نہیں کھانا. یہ خدا کا سدھا کر بھی خدا جب تک تم ان کے سامنے سیدھے میں پڑے رہو ان کی خدائی کہاں ہے. اور کیوں لگے اندر تیار آئی بنا. اچھا بھی پیر صاحب غلام علیکم, اس کے بعد ہم آپ کے مریض نہیں رہیں گے, پیری ختم جی. اور عزیزان من ایک پیر کا ریتیا ہونے پر اس خدا واحد القہار کے علاوہ جس کو بھی ہم نے رب بنایا ہے ان کی حقیقت یہی ہے کہ جس وقت آپ اس سے کہتے کہ تو ہوتا کون ہے, ختم ہو جاتا ہے وہ اس کے بعد. یہ تو ہماری عطا کردہ قوت ہوتی ہے جس کو وہ ہماری خلاف ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا, حضور ہم نے بنایا, جناب ہم نے کیا. یہ تو ہم نے جناب اور حضور بنایا ہوا ہوتا ہے. ورنہ پوچھتا کون ہے؟ اسلام میں تو وہ ہے, ہم تو واجاؤ کو نام ہے کچھ رکھ لیے, کچھ تمہارے بڑوں نے رکھ لیے منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں, کچھ تم نے رکھ لیے آگے منتقل ہوتے چلے جائیں گے. سب مانزل اللہ بہا من سلطان, خدا نے ان کے لیے کوئی صنعت نازل نہیں کی. یاد رکھیے خدا کسی کی حکومت کے لیے بھی صنعت نازل نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب شریک حکومت ہی کوئی نہیں تو وہ اس کے لیے صنعت کیسے بھیج دے گا کہ یہ بھی حاکم ہے تمہارا. الفاظ سے غور کیجیے گا. ما تعبدون من دونہ, وہی عین بے دال والا عبادت والا لفظ آگے. تم ان میں سے کسی کی غلامی اختیار نہیں کرتے وجود اس کے کہ نام ہے کچھ, اور آگے ہے امیر حکم الا باللہ. یاد رکھو حکومت جو خدا کی ہو سکتی ہے, وہ خود نفس کی تشریح آ رہی ہے آگے, اس کے معنی آ رہے ہیں. حکومت صرف خدا کی ہے, اس کے سوا کسی اور کی نہیں ہے. اور آگے چلیے, میں نے کہا وہ جو کہتے ہیں قرآن کریم خود اپنے معنی آپ متعین کرتا ہے. اعجاز ہے قرآن کا برادران عزیز. کبھی اس نقطۂ نگاہ سے قرآن کو پڑھ کے آپ دیکھیے, یہ کسی خارجی روشنی کا محتاج نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لفظوں کے معنی دیتا چلا جا رہا ہے. ماتا تو دونوں ہی اس کے علاوہ جن کی تم عبودیت اختیار کر کے یا عبادت کر کے آگے تمیل حکم اللہ. حکومت تو صرف خدا کی,
فیصلہ اسی کا ہے. آگے ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، پھر وہی تعبد. اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی معصومی اختیاری نہ کرو. یعنی ایک جگہ وہی عبادت کا لفظ آ رہا ہے، اس کی وضاحت کے لیے اس کے ساتھ ہی وہ حکم کا لفظ آ رہا ہے. حکم لایا تو پھر وہی عبادت کا لفظ آگے لا رہا ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی معصومی اختیار نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ ہے الدین القیم. میں نے کہا تھا نا کہ دین اور کیا ہے، مذہب اور کیا ہے. دین نظام زندگی ہے، ضابطہ حکومت ہے. دنیا میں ایک ٹوٹل آرڈر ہے. جس طرح سے انسانوں نے مل جل کر رہنا ہے یہ اس کا طور طریق ہے. اس کے لیے غیر متبدل ابدی قوانین ہیں. ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام خدا کی معصومیت ہے. نظر آگے چل کے بتاؤں گا. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی پرستش کی جاتی. یہاں تک تو چیز آئی پازیٹو، ایجابی، مثبت. خدا کی معصومیت اختیار کی جائے گی. اب خدا کے علاوہ جو اور قوتیں ہیں ان کی عبادت کی نفی کی جاتی ہے. یعنی اس کے علاوہ یہ نہیں دیا گیا 12 بیٹا یوم مقافات عمل کا سلسلہ اس ضمن میں سورہ یاسین میں کہا گیا الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ کیا ہم نے تمہاری اوپر یہ لازم نہیں قرار دیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ میں ترجمہ نہیں کیے جا رہا ہوں. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کی پرستش دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا. پوری تاریخ میں شروع سے آخر تک آپ دیکھ جائیے شیطان کی پرستش کرنے والا کوئی جاہل سے جاہل، ویسی سے ویسی گروہ بھی نہیں ملا. شام کے علاقے میں وہاں کی پہاڑیوں میں ایک باقی قسم کا فرقہ ہے. ان کے متعلق یہ عام طور پہ مشہور تھا کہ عام طور پہ مشہور تھا کہ وہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں. ایک ریسرچ اسکالر نے ہندوستان کی ایک خاتون ہے وہ